اختلافات ہیں جو شروع ہو چکے ہیں وہ عدالتی نظام کی شفافیت کی اگر ہم بات کر لیں، ان کی کارکردگی کی بات کر لیں، پہلے ہی کتنے لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، اس پر بھی بڑے منفی اثرات ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، عدالتوں میں کیسز کو نپٹانے کا طریقہ کار یا سرعت کے ساتھ جلدی کے ساتھ نپٹانے کا طریقہ کار قطعاً اختیار نہیں کیا جا رہا بڑے عرصے سے، اور اس کی کئی وجوہ ہے جس کے اوپر کئی پروگرام آلریڈی ہو چکے ہیں، جس میں میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے، تجاویز بھی ہم نے دی اس کے لیے، یہ تجویز یہ جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کے ان معاملات سے اور نہ ہی کیسز کو جلدی نپٹانے سے۔ یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے ایک خاص گروہ کی مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ جو اس کی الائیڈ پارٹیز ہیں ان کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ججز کو اس حد تک انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے اور اس حد تک ان کے ساتھ خرید و فروخت کا سلسلہ کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو بالکل عدالتیں جو ہے ایک اسی طرح جس طرح یونیورسٹی کے اندر یا آپ کی پارلیمنٹ کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر کچھ چڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں نظر آئے گی کہ ججز جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق معاملات کو چلانے کے لیے دوسرے ججز کو بالکل یعنی نظر انداز کر رہے ہوں گے، ان سے اختلاف جوہری طور پر نہیں، دیکھیں ہر ایک کی رائے ہو سکتی ہے لیکن جب نوعیت کا ہو تو اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر وہ لوگ گلے پڑتے ہیں۔ لاجک اور استدلال سے ہٹ کے آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ منظر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں، یہ تو کبھی سنا نہیں تھا اور نہ کبھی ایسا ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کا سارا عمل کر کے وہ اپنے اس جعلی اقتدار کو اختیار کو دوام دے سکیں گے۔ دیکھیں اس طرح نہ کبھی کسی کے اختیار کو اور اقتدار کو دوام ملا ہے، نہ ملکوں کا ارادہ اس طرح قائم رہا ہے۔ یہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب آربیٹر نہیں ہوگا، منصف نہیں ہوگا اور منصف کی حاکمیت قائم نہیں ہوگی، اس کے فیصلے کا احترام نہیں ہوگا، آپ فیصلے ایک بات لیکن دوسری طرف جب سپریم کورٹ کے اس آرڈیننس کے تحت اب ہم دیکھ رہے ہیں فیصلوں پر اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں جو عدالتی انصاف کا نظام ہے وہ کس حد تک بہتر ہوگا؟ عدالتی نظام کا بالکل اب بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ میں آپ کو ایک کروں، آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ بالکل اس کا مقصد یہ تھا ہی نہیں۔ یہ اس کی پوری داستان جو ہے اس کی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے انڈیا سے، جہاں انہوں نے یہ کیا کہ بھئی آپ کا مروجہ قانون جو ہے اس میں اتنی قباحتیں ہیں اور اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ بعض اوقات وہ لوگوں کو کمپلیٹ انصاف دینے سے قاصر رہتا ہے۔ تو اس لیے آرٹیکل 184(3) ان کا بھی آرٹیکل غالباً 32 ہے آئین کا، اس میں انہوں نے یہ کی کہ ایسے کیسز میں جو فنڈامنٹل یعنی رائٹس کے معاملات ہیں اور پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں اور جو عام قانون کے تحت نہیں چل رہے یا چل سکتے، اس میں ایکسٹراڈینری پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دے دی گئی اور ہائی کورٹ کو آرٹیکل 199 اور اس کے مطابق وہاں بھی ایک آرٹیکل ہے جس کے مطابق دے دی گئی تاکہ وہ لوگوں کو انصاف دینی بنیادوں پر جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں ایکسٹراڈینری سرکمسٹانسز میں وہ انصاف دے سکتے۔ اب یہاں مس یوز ہوا ہے، وہ پاور کر دی آپ، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے یا اس کو بھی اسی طرح کا اپیلیبل بنا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کی اپیل کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی سپریم کورٹ کے اندر لڑائی ہوگی اور وہ جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ آج اس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس پی ٹی آئی تو آئی نہیں تھی، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو جناب دے دیا، ریلیف دے دیا۔ تو آرٹیکل 187 جو ہے اس کا منشا ہی یہ ہے کہ کمپلیٹ جسٹس دینے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو آپ اس سارے عمل کو ختم کر کے ایک ایسی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو صاف ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن عارف صاحب ان دی اینڈ لاسٹ کمنٹ میں صرف آپ سے چاہوں گا، اگر ہم سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں، عوام ان سے بھی نالاں ہیں، اپنے حالات سے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، سپریم کورٹ کی طرف جب لوگ دیکھتے تھے تو ایک اعتماد کی فضا ضرور ہوتی تھی۔ ججز کے درمیان اگر اس طرح کے اختلافات ہوں گے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں عوامی اعتماد پر کیا اثرات ڈلیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو آپ نے آخری پوائنٹ کہا ہے، میں آپ کو ایک بنیادی بات کہہ دوں، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی
इस सूरत हाल के नतीजे में एक चीज जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि मैंने शुरू की थी, फेडरेटिंग यूनिट्स जो है, एक जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की ये भी है कि वो फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान इंसाफ करे। यानी इसके अलावा अगर हम एक ऐसी वफाकी इकाइयों जो भी हमारे साथ फेडरेटिंग यूनिट्स है, अगर उनका मरकज के साथ कोई इख्तलाफ होता है तो इदारा सुप्रीम कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट है जिससे इंसाफ करना था। खुदा न खास्ता अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी अगर एरोल्ड हो गई तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी दो कुव्वतें, आपके दो सूबे ऑलरेडी बजंग आमद वाली कैफियत है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, और इसका नतीजा खुदा न खास्ता ये निकल सकता है कि अगर आपकी इस वक्त अवामी ताकत का जो इस्तेमाल करके पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की तरफ जाना था रास्ता, अगर ये नहीं चाहता तो उसके नतीजे में वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं उनकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और उन्हें बहुत ज्यादा इससे तकलीफ मिलेगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स जिसका पाकिस्तान के आइन से तल्लक है या पाकिस्तान से उसे मोहब्बत है, उसे इस सूरत हाल से बचना चाहिए, क्योंकि ये इंतजार जो है ये अनारकी मामूली नौयत की नहीं है, ये रियासत के ढांचे को खत्म करने वाली चीज है, क्योंकि कोई भी कानून जो है या वो रियासत के बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं बन सकता। अब हम रियासत के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कवानीन बना रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक हर रोज नई नई लेजिस्लेशन कर रहे हैं। इससे ना इज्जत और वकार पार्लियामेंट का रहेगा, ना अदलिया का रहा है और रहेगा, और ना ही अवाम जो है उनके अंदर एक बफर जोन या एक देश होता है, वो ये जमहूरी निज़ाम होता है। जब जमहूरी निज़ाम से लोगों का एतमाद खत्म हो गया तो और ये दरमियान में बफर खत्म हो गई, उसके बाद टकराव ठीक है, बहुत शुक्रिया।